بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اب اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اور اس مہینے کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے جس طرح گزارا ہے، اس کے لمحات اور اس کی گھڑیوں کو جیسے وصول کیا ہے، ہمیں بھی اسی طرح وصول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس وقت آپ قرآن پاک کی 2 آیت کریمہ پڑھی ہے، جس کو بنیاد بنا کر ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ جیسے شروع ہوا تو ہمارے بڑوں کی طرف سے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمیں مختلف قسم کی ہدایات ملتی رہی، اور اس سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے امت تک صحیح باتیں پہنچانے کے مختلف سلسلے شروع کیے۔ بعض ہمارے بزرگوں کے درس قرآن کے سلسلے شروع ہے، درس احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے بڑے ہمیں موقع کی مناسبت سے مختلف نصیحتیں اور قیمتی ہدایات بتاتے رہتے ہیں۔ کئی دنوں سے ذہن میں ایک بات تھی کہ درس سیرت پاک کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ویسے درس قرآن، درس حدیث اور درس سیرت ایک ہی چیزیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر ناممکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ گویا درس حدیث ہو، درس قرآن ہو، درس سیرت ہو، ساری ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن مستقل درس سیرت کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے تھا۔ کئی دنوں سے دل میں بات تھی، اور میں نے اپنے بعض دوستوں سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ آج اللہ کی توفیق سے سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ درس سیرت پاک کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ایک امتی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا سلسلہ، کیا تعلق ہونا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر 3 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع کرنے والے بنیں۔ گویا اطاعت رسول، تعظیم رسول، محبت رسول اور اطاعت رسول، اور اطاعت رسول یہ سب سے اہم درجہ ہے۔
اور ان تینوں کو اگر جوڑا جائے، تعظیم رسول، محبت رسول اور اطاعت رسول کو، تو ان تینوں کا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی معرفت پر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جاننے پر ان تینوں چیزوں کا مدار ہے۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے نہیں ہوں گے، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی، تب تک ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آ سکتی، اور جب تعظیم نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، تو اطاعت سے ہم محروم رہیں گے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے فلمی ایکٹرز اور کرکٹروں کے حالات سے، ان کے فلموں سے، ان کے گانوں سے، ان کے ریکارڈ سے، ساری چیزوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسلیں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اپنے نبی کو بھول گئی ہے۔ آج ہی ایک ویڈیو حضرت مولانا سجاد دامت برکاتہم کی طرف سے چلا ہے۔ حضرت نے 2 منٹ کے مختصر سے ویڈیو میں ایک بات بتائی ہے۔ حضرت نے کسی کا خواب بیان کیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ آج میری امت مجھے بھول گئی ہے، آج میری امت نے، میرے اپنوں نے مجھے بھلا دیا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، ہم اس کو عظمت کے ساتھ اتباع سنت کی نیت سے سنیں۔ اب یہ جو سلسلہ اس وقت شروع کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہی تھی جو میں نے ابھی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ان دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور ہم صحیح معنی میں سچے امتی بن جائے۔ اسی کے ساتھ دوسری وجوہات بھی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عماد الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بزرگ مصر میں رہتے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ، اپنے وقت کے بڑے فلسفی تھے، لیکن حضرت نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو چین نہیں تھا، ان کے دل کو اطمینان اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت مصر کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، صوفیاء کی عظام تھے، ان کی مجلسوں میں گئے، کہیں ان کو چین نہیں ملا۔ کسی نے ان کو کہا کہ آپ بغداد چلے جائیں، وہاں پر بڑے اولیاء اکابر موجود ہیں، وہاں شاید تمہاری پریشانی دور ہو جائے، تمہیں دل کا چین اور سکون اطمینان نصیب ہو جائے۔ چنانچہ وہ مصر سے بغداد پہنچے، وہاں بزرگوں کی مجلس میں حاضری دینا شروع کیا، لیکن وہاں بھی ان کو چین نہیں ملا۔ کسی نے بتایا کہ آپ دمشق چلے جائیں، وہاں پر شیخ محی الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، آپ کا مسئلہ وہاں حل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ دمشق شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنا حال بیان کیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ شروع کیجئے اور اس میں غور فکر کرنا شروع کر دیجئے، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ حضرت شیخ عماد الدین واسطی فرماتے ہیں، میں نے شیخ کی نصیحت پر خوب عمل کیا اور مجھے جو کچھ ملا اسی کی برکت سے ملا، یعنی سیرت پاک کے مطالعے سے اور سیرت پاک میں غور و فکر کرنے سے۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے سیرت پاک پر ایک کتاب لکھی ہے، نشر الطیف فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے جو ناشر ہیں، پبلشر ہے، چھاپنے والے، انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ جس وقت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں کتاب لکھ رہے تھے، اس وقت تھانہ بھون میں طاعون پھیلا ہوا تھا، وبا پھیلی ہوئی تھی، جس طرح اس وقت کا حال ہے۔ جس دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتے تھے، اس دن طاعون کی وجہ سے کسی کی موت نہیں ہوتی تھی،
اور جس دن حضرت کسی وجہ سے لکھنا چوک جاتے تھے، نہیں لکھ پاتے تھے، اس دن بہت ساروں کی موت ہو جاتی تھی۔ بہت سارے ذریعوں سے، واسطوں سے آپ تک یہ بات پہنچی کہ حضرت جس دن آپ کتاب لکھتے ہیں اس دن طاعون کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا، اور جس دن آپ کئی کتاب نہیں لکھتے ہیں اس دن بہت ساروں کی موت ہو جاتی ہے۔ حضرت کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت نے اس کے بعد اپنا معمول بنا لیا، اور لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل یہ کتاب لکھتے رہتے تھے، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل، درود پاک اور دوسری بہت ساری چیزیں اس کتاب میں لکھتے رہے، جس کی برکت سے کسی کی موت نہیں ہوئی، اور یہاں تک کہ طاعون اور یہ وبا جو پھیلی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس وقت جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اور گھروں میں ہمیں بند کر دیا گیا، اس وقت ہم سب کے محسن و مربی، مرشد الامت، مرشد الملت حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم کی طرف سے ایک ہدایت نامہ ایک پرچے کے شکل میں چلا تھا۔ اس میں حضرت نے اسی کتاب کی تعلیم کی ہدایت فرمائی تھی کہ ہم اس کتاب کی گھروں میں تعلیم کریں۔ تو اس کی وجہ بھی شاید یہی ہو کہ چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو اس کی برکت سے اللہ نے طاعون کو ختم کر دیا اور لوگوں کو موت سے بچا لیا، تو یہ حضرت کا یہ منشا بھی رہا ہو۔ خیر، اس وقت چونکہ حالات ایسے ہی ہیں، ہم لوگ گھروں میں قید ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سنیں، سمجھیں۔ ہمارے گھروں میں اگر اس طرح کی کتابیں رکھی ہو تو ہم اس کی تعلیم کریں۔ آج بس اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مستقل سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات خصوصی طور پر جو کہنی وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا وقت طے کریں جس میں ہم اپنے کام کاج سے فارغ ہو چکے ہوں، گھر کے تمام افراد ایک ساتھ جمع ہوں اور نہایت ہی عظمت اور اتباع سنت کی نیت سے سنیں، اور جب تک یہ درس کا سلسلہ چلتا رہے ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ اس لیے کہ درود پاک پڑھنا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اس وقت ضروری ہے، تو درود پاک کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، درس سیرت پاک کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہم سب کو اس بیماری اور بلاؤں سے بچائیں گے، اور جو بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ اس کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محبت پیدا فرما دے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت اور رحمت کا مہینہ بنائے، اور یہ جو بلا مصیبت جو پھیلی ہوئی ہے اور یہ جو بیماری ابھی پھیلی ہوئی ہے اللہ رب العزت پوری امت کی، ہم سب کی اس کے حفاظت فرمائے، اور جو بندے اور بندیاں اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ